عرب کے صحراؤں میں ایک چھوٹا سا قافلہ اپنی منزل کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ہواؤں میں تناؤ ہے، زمین پر سکون، لیکن دلوں میں ایک طوفان برپا ہے۔ مدینہ کی گلیوں سے روانہ ہونے والے یہ 313 نفوس نہ کوئی گھوڑے رکھتے ہیں، نہ زرہ بختر ہے، نہ ہی جدید اسلحہ، مگر ان کے دل ایمان کی طاقت سے لبریز ہیں۔ ان کے سامنے ایک ایسی فوج ہے جو تعداد میں 3 گنا زیادہ، بہتر ہتھیاروں سے لیس اور جنگ کے فن میں ماہر ہے۔ یہ جنگ معمولی نہیں بلکہ قیامت تک حق اور باطل کے درمیان ہونے والی جنگوں کی سب سے پہلی اور سب سے اہم جنگ ہے۔ یہ جنگ بدر ہے۔ مدینہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو سکون تو ملا، مگر قریش مکہ نے اپنی دشمنی ختم نہیں کی۔ وہ مسلمانوں کے خلاف منصوبے بناتے رہے اور مدینہ پر حملے کی دھمکیاں دیتے رہے۔ اسی دوران قریش کا ایک بڑا تجارتی قافلہ جو ابو سفیان کی قیادت میں شام سے مکہ واپس جا رہا تھا، مدینہ کے قریب سے گزرنے والا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو تیار کیا کہ وہ اس قافلے کو روکے، کیونکہ یہ مال مکہ کے مشرکین کی اقتصادی ریڑھ کی ہڈی تھا اور اسی دولت سے وہ مسلمانوں کے خلاف جنگیں چلاتے تھے۔ لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ ابو سفیان کو اطلاع ملی کہ مسلمان اس کے قافلے کا پیچھا کر رہے ہیں۔ وہ بہت چالاک اور ہوشیار شخص تھا۔ اس نے فوراً راستہ بدلا اور قریش کو مدد کے لیے پیغام بھیجا کہ فوراً ایک لشکر تیار کرو ورنہ قافلہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ مکہ میں ابو جہل پہلے ہی مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے بے تاب تھا۔ اس نے ایک زبردست فوج تیار کی جس میں 1000 تجربہ کار جنگجو، 100 گھوڑے، 600 زرہ بختر اور کئی اونٹ شامل تھے۔ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ مہاجرین اور انصار نے یک زبان ہو کر کہا، یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں جو کہے کہ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، جہاں آپ لے جائیں گے وہاں جائیں گے، جہاں حکم دیں گے وہاں رکیں گے۔ 313 صحابہ صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور چند تلواروں کے ساتھ اللہ کے بھروسے پر بدر کی جانب روانہ ہو گئے۔ مسلمان بدر کے میدان میں پہنچے اور کنووں پر قبضہ کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صفیں ترتیب دی اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے۔ اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ختم ہو گئی تو پھر روح زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ صبح کا وقت تھا۔ قریش کا لشکر اپنی طاقت کے زعم میں آگے بڑھا۔ سب سے پہلے عرب کی روایتی جنگ کے مطابق مبارزت کا سلسلہ شروع ہوا۔ قریش کی طرف سے 3 نامور جنگجو، عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ میدان میں آئے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث مقابلے کے لیے نکلے۔ حضرت حمزہ نے شیبہ کو، حضرت علی نے ولید کو اور حضرت عبیدہ نے عتبہ کو شدید زخمی کر دیا۔ حضرت عبیدہ بھی زخمی ہو گئے، مگر حضرت حمزہ اور حضرت علی نے دشمن کو ختم کر دیا۔ جب جنگ زور پکڑ گئی تو اچانک مسلمانوں کو ایک انوکھا منظر نظر آیا۔ آسمان سے سفید لباس میں ملبوس فرشتے گھوڑوں پر سوار اترتے دکھائی دیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، جب تم نے اپنے رب سے مدد طلب کی تو اس نے تمہاری فریاد قبول فرمائی کہ میں 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں۔ سورہ انفال، سورت نمبر 9۔ جنگ کے دوران مسلمانوں کے دل میں جوش بھرا ہوا تھا اور قریش کا لشکر خوف میں مبتلا ہو گیا۔ ابو جہل جو اس جنگ کو جیتنے کا خواب دیکھ رہا تھا، آخرکار حضرت معاذ بن عمر اور حضرت معاذ بن عفرہ کے ہاتھوں شدید زخمی ہو گیا۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ قریش کے بڑے بڑے سردار جیسے عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف اور دوسرے بڑے نام مارے جا چکے تھے۔ قریش کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ بھاگنے لگے۔ یہ دن مسلمانوں کے لیے فیصلہ کن تھا۔ قریش کے 70 جنگجو مارے گئے، 70 کو قیدی بنا لیا گیا۔ مسلمانوں میں سے صرف 14 شہید ہوئے۔ اسلام کی طاقت پورے عرب میں ظاہر ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا اور بہت سے قیدیوں کو فدیہ کے بدلے رہا کر دیا۔ بعض کو اس شرط پر چھوڑ دیا کہ وہ مدینہ آ کر مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں گے۔ یہ جنگ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ایمان کی طاقت ہر چیز سے بڑی ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ ظلم، تکبر اور باطل کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ آج بھی اگر ہم بدر کے مجاہدوں کی طرح ایمان، اتحاد اور قربانی کا جذبہ پیدا کریں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ اللہ ہمیں حق پر چلنے اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم۔